نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحان اللہ، یہاں پہ پتہ چلتا ہے اللہ کی رحمت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کسی نے ایسا کر بھی لیا ہے تو ابھی بھی مہلت ہے، یہ انجام ہے، لیکن الا من تابا، اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے، جو توبہ کر لے گا وہ آمنا اور ایمان لے آئے۔ ایمان کیسے لے آئے؟ وہ تو پہلے ہی ایمان والا ہے، مسلمان تو وہ پہلے ہی ہے۔ نہیں، جب انسان زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان چلا جاتا ہے، جب انسان شرک کرتا ہے تو اس کا ایمان چلا جاتا ہے، چاہے وہ لوگوں میں اپنے کنٹری میں ایک مسلم ہی کہلاتا ہو، مگر حقیقی ایمان اس کے دل میں نہیں رہتا۔ جب انسان ان گناہ کبیرہ کے اندر ملوث ہوتا ہے، کسی جان کو قتل کر دیتا ہے، زنا کر دیتا ہے، تو یہ اب وہ دوبارہ ایمان لے کر آتا ہے، یعنی اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہے، رینیو کرتا ہے۔ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور عمل کرتا ہے عمل نیک۔ تین چیزیں یہاں پہ کہی گئی، توبہ، ایمان اور صالح عمل۔ تو پھر کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ بدل دے گا ان کی برائیوں کو، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ ہے اللہ ان لوگوں کے لیے جو توبہ کرتے ہیں۔ پتہ چلا نا رحمان کیسا ہے؟ رحمان وہ ہے کہ جس کو پرواہ نہیں ہے، پھر وہ ان کی برائیاں، نیک جو اتنے گناہوں کے پہاڑ تھے، کہیں قتل تھا، کہیں زنا تھا، کہیں یہ تھا، اب اس بندے کو ریئلائز ہو گیا، اس نے کہا کہ میں غلط کر رہا تھا، وہ واپس ایمان پہ آ گیا، وہ اپنی کوششیں اس نے شروع کر دی ہیں اچھے اعمال کی، ابھی پورے کیے نہیں، بہت زیادہ نیکیوں کے پہاڑ نہیں ہے اس کے پاس، لیکن یہ اس راستے پہ چل پڑا ہے۔ تو وہ رحمان ہے نا، وہ گناہوں کے پہاڑوں کو چینج کر دے گا، نیکیوں کے پہاڑ بنا دے گا۔ کسی سے ایسا گناہ ہو گیا ہو، ان میں سے کوئی گناہ ہو گیا ہو، وہ بدل نہ ہو، مایوس نہ ہو، شرک تک بھی اگر کسی سے ہو گیا، قتل ہو گیا، زنا ہو گیا، اتنے بڑے گناہ ہو گئے ہیں، تب بھی اس کا واسطہ انسانوں سے نہیں ہے، اس کا واسطہ رحمان سے ہے۔ وہ جو قادر ہے اس بات پہ کہ گناہوں کو نیکی میں بدل دے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہو گیا، کوئی انسان سے جب گناہ ہو جاتا ہے انسان توبہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد انسان کہتا ہے کہ اب توبہ کر لی، اب پھر وہی گناہ ہو گیا، پھر انسان توبہ کرتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ اب نہیں کبھی کروں گا، بس اللہ پرومس، اب پھر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، یہ والے نہیں، کوئی بھی گناہ، عام گناہ۔ اب انسان سوچتا ہے، کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ انسان پھر سوچتا ہے کیسے اللہ کے سامنے جاؤں، کیسے توبہ کروں، ابھی تو میں نے کہا تھا اللہ میں نہیں کروں گی بے صبری، اللہ میں برا اخلاق نہیں کروں گی، اللہ میں ایسے نہیں کروں گی، اللہ ہائے اللہ پھر ہو گیا میرے سے، ہائے میں کیا کروں، پھر ہو گیا، اللہ کیسے اب اللہ کے پاس جاؤں اور پھر سے کہوں گی کہ اللہ معاف کر دے؟ ہاں پھر سے کہو اللہ معاف کر دے، کیونکہ اس سچویشن میں آپ اپنے آپ کو کبھی اگر آپ ہوں تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ انسان جب پھر ایسے ہوتا ہے تو انسان آگے دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، اگر اللہ کے پاس نہ جاؤں تو اور ہے کون جس کے پاس جاؤں؟ کدھر جاؤں بتاؤ؟ کوئی اور جگہ ہی نہیں، کوئی اور ٹھکانہ ہی نہیں، کس کے پاس جا کے معافی مانگوں؟ معافی تو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اب یہ ہو گیا، پھر سے ہو گیا، میں کیا کروں؟ ہو تو گیا ہے نا، پھر اسی اللہ کے پاس ہی جانا ہے، پھر پلٹنا ہے اسی کی طرف۔ پھر انسان اللہ کے آگے ہی گر جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ کوئی اور دروازہ ہے ہی نہیں، میں کدھر جاؤں؟ اور اللہ کو ایسا بندہ بڑا پیارا لگتا ہے کہ یہ پھر اس کو پتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو معاف کر دیتا ہے گناہوں کو، یہ پھر میرے پاس ہی آ گیا۔ فرشتوں اس کو پتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرنے والا ہے، یہ پھر آ گیا۔ اللہ بار بار معاف کرتا جاتا ہے۔
تو ایسا نہیں کہ ہم پھر سے ابھی معافی مانگ لیتے ہیں پھر کر لیں گے، ایسا نہیں، پکے یقین کے ساتھ اور واقعی سنسیریٹی کے ساتھ معافی مانگے. کبھی انسان سے پھر دوبارہ گناہ ہو جائے تو پھر جانا کہاں ہے، ہم نے تو اللہ کے پاس ہی آنا، اللہ پھر تیرے پاس ہی آئیں گے. لیکن یہاں سے اللہ کی رحمت پتہ چلتی کہ اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے والے کے پاس بھی چانس ہے کہ وہ پلٹ آئے. ڈورز آر ناٹ کلوزڈ، پلٹ آؤ، ابھی بھی ٹائم ہے. دیکھو رب کیا کرتا ہے. انسان جو ہوتے ہیں نا وہ اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا پتا ہے ہمیں تمہارا کیا پاسٹ تھا، سب معلوم ہے، سب جانتے ہیں ہم، اور اس طرح کی باتیں اس کو سناتے ہیں. اللہ ایسی باتیں نہیں سناتا، وہ معاف کر دیتا ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس شخص کو پہچانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. یہ وہ شخص ہوگا جسے اللہ کے سامنے لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی نسبت اس سے پوچھ گچھ کرو. چنانچہ اس سے سوال ہوگا فلاں دن تم نے فلاں کیا، فلاں دن تم نے فلاں گناہ کیا. یہ کہے گا ہاں اللہ ایسے کیا، ہاں اللہ انکار نہیں کر سکے گا، اقرار کرتا رہے گا. آخر میں کہا جائے گا تجھے ہم نے ہر گناہ کے بدلے نیکی دے دی. اب تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی، کہے گا اے میرے پروردگار میں نے تو اور بھی بہت سے اعمال کیے ہیں. جی نہیں یہاں پہ نہیں پایا، یعنی یہ تو چھوٹے چھوٹے تھے، اللہ میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے کہ وہ بڑے بڑے بھی نیکیوں میں بدل جائیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہنسے کہ آپ کے مسوڑے دیکھے جانے لگے. مسلم کی روایت ہے. تو کبھی انسان مایوس نہ ہو. کرنے کی چیز کیا ہے کہ انسان پلٹ آئے، واپس آ جائے. اس کو اللہ نے جو مہلت دی ہے زندگی کی یہ بڑی قیمتی ہے. جب تک یہ سانس چل رہی ہے وی ہیو اے چانس، وی آر ناٹ لاسٹ. ابھی کچھ نہیں نقصان ہوا، ابھی بھی آ سکتے ہو، ابھی بھی دروازہ کھلا ہے. اس گناہ کو سب سے پہلے برا سمجھیں کہ یہ میرے سے گناہ ہو گیا نا، یہ برا تھا جو میں نے کیا، یہ غلط تھا. اس کے چرچے نہ کرتے پھرے لوگوں کو بتاتے پھرے اچھا یہ میں نے کیا. ان کو یاد، اس گناہوں کو یاد کر کے روئیں، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ سے معافی مانگے. اللہ سے معافی مانگے اس گناہ کا ذکر کر کے. یہاں پہ توبہ سے مراد تسبیحاں گھماتے جانا نہیں ہے. واقعی ان کی توبہ اللہ تعالیٰ تب قبول کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پھر بدل لیتے ہیں، عملاً صالحاً بھی کرنے لگتے ہیں نا. اس کا مطلب یہ وہ توبہ نہیں ہے جو کہ بس ایسے ہی توبہ بڑے ہم گناہ گار ہیں بس توبہ کرتے ہیں، ایسی والی توبہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ توبہ ہے جو سچی توبہ ہے. اسی سے آپ دیکھیں کہ وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنے دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ آپ نے یہ کہا کہ جس نے شرک کیا، جس نے ناحق قتل کیا، جس نے زنا کیا وہ اپنے گناہوں کی سزا پائے گا، قیامت کے دن اس کو دگنا دیا جائے گا اور وہ اس عذاب میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. اور میں تو یہ سارے کام کر چکا ہوں، کیا آپ میرے لیے کوئی رخصت پاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ پھر آگے اس کے بعد وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا، یہ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، یہ آیت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی. تو واشی نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت سخت شرط ہے، شاید میں اس توبہ پہ قائم نہ رہ سکوں اور مجھ سے پھر کوئی گناہ ہو جائے. تب آپ نے آیت پڑھی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کو نہیں بخشے گا، اس سے کم جس گناہ کو وہ چاہے بخش دے. تو پھر واشی نے کہا یا محمد اس میں فرمایا جس کے لیے اللہ چاہے گا اس کو لیے بخشش کرے گا. مجھے نہیں پتا کہ میری بخشش بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. ان کو اتنا زیادہ اس چیز کا تھا نا کہ میں نے جو کام کیا نا وہ بہت بڑا، واقعی بہت بڑا تھا. تو کہنے لگے کیا اس کے سوا کوئی صورت ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ زیادتی کیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا. تب واشی نے کہا یہ وہی ہے جو میں چاہتا ہوں. تب وہ مسلمان ہوئے تھے.
پھر کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم سے وہ گناہ سرزد ہوئے ہیں جو وحشی سے ہوئے تو کیا ہمارے لیے بھی ایسا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ آیت تمام مسلمانوں کے لیے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا جتنا مرضی بڑا گناہ ہو گیا، کیونکہ یاد رکھیں ایک بات، وَكَانَ اللَّهُ، اللہ ہے، وَكَانَ میں نا یعنی ایک کنٹینیویشن ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کو تم غفور رحیم پاؤ گے. کو پلٹ کے تو دیکھو، اللہ قدردانی کرنے والا ہے. اس کے بعد انسان کہتا ہے ٹھیک ہے میرے سے یہ تو نہیں گناہ ہوئے شرک کا اور قتل اور اللہ معاف کرے زنا کا، لیکن میرے سے اور کئی اتنے گناہ ہو چکے ہیں، اتنے گناہ ہو چکے ہیں، میرا کیا بنے گا؟ یہ تو چلو ان کے لیے، میرا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سب کے لیے عام فرما دیا، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو کوئی بھی توبہ کر لے اور عمل کرے اچھے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو بے شک وہ پلٹ آتا ہے اللہ کی طرف پلٹنا. تو وہ پلٹ آیا اللہ کی طرف. جو بھی تم میں سے توبہ کر لے گا، جس قسم کا بھی گناہ کیا ہوگا، یہ نہیں کیا کوئی اور طرح کا کیا ہوگا، جیسا بھی کیا ہوگا توبہ کر لو، اپنے اعمال کو چینج کر لو. اب پہلے کیا تھے؟ برے اعمال تھے، اب ان کی جگہ جتنی زور لگایا تھا گناہ کرنے میں، جتنی بھاگ دوڑ کی تھی گناہ کرنے میں، اب اتنی بھاگ دوڑ کرو صالح عمل کرنے میں. تو کیا ہوگا؟ یہ ہے وہ لوگ جن کی توبہ واقعی سچی توبہ ہے. کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسا آدمی وہ ہے جو توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسا توبہ کرنے کا حق ہے. اس کی توبہ سچی ہے جو توبہ کر کے صالح عمل کرتا ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں جی سارے گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. یہ فتوے آپ نے کہاں سے لگائے؟ ہاں یہ فتوے آپ کو کہاں سے ملے؟ ہاں ٹھیک ہے حقوق العباد میں اس بندے کے ساتھ معاملہ، اس سے بھی معافی مانگے، مگر یہ نہ کہے اللہ نہیں معاف کر سکتا. اللہ جو چاہے معاف کر دے، اللہ اس کو تو اپنے ہاں سے کمپنسیٹ کر دینا. دوبارہ ہم نہیں کسی کے حقوق میں زیادتی کریں گے، کمی کریں گے اللہ، لیکن ہمیں معاف کر دینا. یہ کیوں نہیں کہتے؟ یہ اللہ کی قدرت سے باہر ہے کہ وہ حقوق العباد نہیں معاف کر سکتا. اللہ علی کل شیء قدیر، آپ کو کس نے کہہ دیا وہ نہیں معاف کرے گا؟ بس اس لیے حقوق العباد ضرور ادا کرتے رہو. حقوق اللہ کا کوئی بات نہیں ہے، وہ اللہ معاف کر دے گا. یہ بھی خود ہی بنا لیا. میں نماز نہ پڑھو، لوگوں کے ساتھ اچھا کرتے رہو. اور میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا کرتی ہوں چاہے میں حجاب نہیں لیتی، کیونکہ وہ تو حقوق العباد ہے نا، وہ نہیں اللہ نے چھوڑنی. حقوق اللہ وہ معاف کر دے گا. وہ بھی خود ہی معاف کرائے ہوئے، وہ حقوق العباد کے خود ہی سرٹیفکیٹ دے دیے کہ مجھ پہ معافی نہیں ملنی. پتہ نہیں کیا خود ہی سے فیصلے کرتے رہتے ہیں. یہ آیتیں کیا کہتی ہیں؟ جو کوئی بھی توبہ کر لے. اب اس میں ہم سب آ گئے، اس سب طرح کے گناہ آ گئے اس میں. جو شرک کو اللہ معاف کر سکتا ہے کہ دنیا میں آپ نے توبہ کر لی، اگر شرک سے اپنی زندگی میں توبہ، شرک سے بڑا تو نہیں نا کوئی گناہ. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس چیز کے اوپر معافی نہ ملے کہ اگر ہم نے بندوں کے حقوق بھی کوئی غصب کیے ہیں تو اب ریئلائز ہو گیا اللہ ہم نے غلط کیا تھا، اللہ اس پہ معاف کر دینا، اللہ اپنے ہاں سے ان کو عطا کر دینا، ان کی بخشش کر دینا، ان کے لیے دعائیں کریں جن کے حقوق غصب کیے، جن کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی، جن کے ساتھ کچھ برا کر دیا تھا، وہ زندہ ہے تو ان سے معافی مانگ لے. معافی کی نہیں کوئی صورت نکل سکتی تو پھر اللہ سے ان کے لیے دعائیں کریں، لیکن یہ نہ کہیں کہ اللہ نے کبھی نہیں معاف کرنے. اگلی آیت والذین لا یشہدون الزور. اب یہ بھی بہت اہم بات ہے ان کی، اور اس کو بھی بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ لوگ نہیں گواہ بنتے جھوٹ کے، وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. اب زور کا مطلب کیا؟ پہلے تو زور کو دیکھیں گے، جھوٹ کون سا، زور میں کون سا جھوٹ آتا ہے. دیکھیں زور کا مطلب یہ ہے ایسا جھوٹ جو کہ کوئی مطلب یہ دکھائے کہ یہ اچھا ہے، یا جس میں کوئی دکھایا جائے کہ یہ ایک بھلائی کی بات ہے، لیکن
وہ بری چیز ہو. یعنی زور کا اصل معنی کسی چیز کی صفت کے خلاف اس کی تعریف کرنا ہے اصل میں. باطل کو بھی کوٹنگ جیسے نہیں کر دی جاتی, شوگر کوٹنگ کر کے اس کو حق دکھانے کا ایک وہم ڈال دینا کہ لوگوں کو لگے کہ یہ نہیں, یہ ٹھیک ہے, اس کے اندر ملمہ سازی کر دی, کوٹنگ کر دی اس کے اوپر, یہ ٹھیک ہے. اب نمبر 1 اس سے مراد جھوٹی گواہی. ٹھیک ہے, ایک کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ اس کے بہت سارے معنی ہیں. تو جھوٹی گواہی دینا, حضرت عمر بن خطاب جو تھے وہ جھوٹی گواہی دینے والے کو 40 کوڑے مرواتے تھے اور اس کا منہ کالا کرا دیتے تھے, اس کو بازار میں گشت کراتے تھے کہ اس کی رسوائی بھی ہو. ٹھیک ہے, اتنی بری بات ہے جھوٹی گواہی دینا, جو کہ ہمارے ہاں تو کوئی اتنی سمجھی نہیں جاتی بڑی بات, پیسے دے کے جو بھی گواہی دلوا لو, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا, ابن جریج نے کہا زور سے مراد جھوٹ ہے, کہ جھوٹ نہیں وہ بولتے. پھر اس سے مراد فسق و فجور بھی, کہ فسق و فجور نہیں کرتے. اچھا, پھر اب میں ابن کثیر سے آپ کو اور بھی جو بتاتی ہوں, یہ بھی یعنی مفسرین نے بیان کی ہیں, تو ابن کثیر کی اپنی صرف نہیں ہے مگر ابن کثیر میں آپ کو یہ مل جائیں گی. کفر سے الگ رہتے ہیں, لغو اور باطل کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. لغو کون سے کام ہوتے ہیں؟ وہ کام جن کا کوئی فائدہ نہیں. ہم نے پہلے پڑھا تھا نا, جب ہم سورہ مومنون پڑھ رہے تھے تو ہم نے کیا پڑھا تھا, والذین هم عن اللغو معرضون, وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں. وہاں پہ بھی لغو سے اعراض کی بات تھی, یہاں پہ بھی بتا دیا گیا کہ اذا مروا باللغو مروا کراما, لغو کے اندر نہیں پڑھتے, جب لفظ کے پاس سے گزرتے تو اس سے بڑے عزت کے طریقے ساتھ بڑے ریسپیکٹبلی گزر جاتے. لغو کاموں سے پرہیز کرتے. پھر اور اس سے جو مراد لی گئی زور سے, وہ یہ بھی لی گئی کہ ہر قسم کی جو لہو کی چیزیں ہیں, کھیل کود, غنا, موسیقی, اس کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. مشرکین کی, مجاہد نے کہا مشرکین کی عیدیں نہیں مناتے, یعنی ان کے جو فیسٹیولز ہیں, کرسمس ہے, یہ ہے, ویلنٹائن ہے, وہ لوگ پتہ نہیں, اور جو بھی چیزیں ہیں, یہ سب ان کی عیدیں نہیں مناتے یہ. اور پھر ایک قول یہ بھی ہے کہ ماتم کی مجلس میں نہیں جاتے, ماتم میں جہاں پہ ہو رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں وہاں پہ نہیں جاتے. یعنی باطل, لغو, ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں. اور ابن کثیر میں یہ بھی ہے کہ گانا نہیں سنتے, خیانت نہیں کرتے, بری مجلسوں میں نشست نہیں رکھتے, شرابیں نہیں پیتے, شراب خانوں میں نہیں جاتے, اس کی رغبت نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, اتنی ساری چیزیں اس میں آ گئی. اب اس کے اندر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ زور کے ایک تو گواہ نہیں بنتے, زور سے دور رہتے ہیں, اور لغو کے بھی پاس سے ایسے نہیں گزرتے کہ جو ہے نا وہاں پہ بھی لغو کی مجلسوں کے اندر شامل ہو جائیں یا ان کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں, بلکہ وہاں سے بھی بڑی ریسپیکٹبلی نکل کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیں اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے نا کہ یعنی ان کی کمپنی ایسے لوگوں کی نہیں ہوتی جہاں وہ بیٹھ کے لغویات میں پڑ جائیں, نہ وہ بیٹھ کے ایسی چیزوں میں پڑ جائیں جو کہ حرام ہیں یا ٹائم ویسٹنگ ہے. ان کو اپنی زندگی بہت قیمتی لگتی ہے, وہ اپنی زندگی ایسے نہیں ویسٹ کر سکتے کہ جیسے دوسرے لوگ ہیں تو جدھر مرضی بیٹھ گئے. اور یہاں پہ یاد رکھیں ایک جو مجلسوں کی بات آئی ہے نا, یہ مجلسیں صرف آج کل فزیکل مجلسیں نہیں ہوتی, آج کل یہ جو گروپ چیٹ گروپس ہیں اور یہ سب کچھ ہے, یہ بھی ایک مجلسیں ہیں, ان کے اندر بھی انسان شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو باطل مجلسوں میں بھی نہیں مطلب پارٹیسپیٹ کرتے یا بیٹھتے نہیں ہیں, باطل مجلسوں سے دور رہتے ہیں, لا یعنی گفتگو سے دور رہتے ہیں. اور باطل کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ جہاں پہ حق کا ذکر نہ ہو, بے مقصد فضول باتیں کرتے چلے جانا. اچھا اور سناؤ, بس کیا سناؤں, تم سناؤ, اچھا تم اور سناؤ, وہ کچھ نہیں اور سناؤ کیا, بس ادھر ادھر کی بس ہانکتے رہنا. تو ایسی باتوں, ایسی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے یہاں جھوٹ ہو, بے حیائی ہو, گانا بجانا ہو, جاہلانہ رسوم و رواج ہوں, ان کی باتیں ہوں. یہ ساری زور کی مجلسیں ہیں.
چاہے آپ فزیکلی پریزنٹ ہو جائیں یا آپ گھر بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے اسکرین لگی ہوئی اور اس میں کوئی چیز ہے اور آپ اس میں اس طرح سے پارٹیسپیٹ ہی کر رہے ہیں جب آپ بیٹھے اس کو دیکھ رہے ہیں، یا آپ سوشل میڈیا پہ کسی گروپس کے اندر ہیں اس میں آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ توبہ کر چکے ہیں نا، انہوں نے توبہ کر لی ہے. اب وہ ایسی زندگی نہیں گزارتے. ان کو ریئلائز ہو گیا کہ اب ہم نے اپنی زندگی کو عمل صالح میں گزارنا ہے، ہم نے پہلے ہی اتنا وقت ضائع کر دیا، اب ہم نہیں کر سکتے. وہ توبہ کرنے کے بعد سمجھ چکے ہیں آئندہ بری محفل میں نہیں بیٹھنا. اب یہ جو بات ہے نا کہ وہ کرامن، جو ہم اذا مرو باللغو مرو کرامن، جب گزرتے ہیں ایسی مجلسوں سے، یعنی اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں واسطہ پڑے گا ضرور. یہاں پہ بھی ایذا ہے، جب بھی گزریں گے لغو سے، ہر لغو بات سے گزرتے ہیں شریفانہ طریقے سے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شامل بھی نہیں ہوتے، لیکن وہاں سے گزرنا پڑ جائے تو جیسے ایک صاف ستھرا انسان گندگی کے ڈھیر کے پاس سے گزر جاتا ہے نا اپنے کپڑوں کو لپیٹتے ہوئے، ویسے گزرتے. یہ نہیں کہ کھڑے ہو کے بس گالیاں دینے شروع ہو جائیں، لیکچر دینے شروع ہو جائیں، تم نے کیا بےہودگیاں لگائی ہوئی ہیں، کیا بے شرمیاں شروع کی ہوئی ہیں، بند کرو یہ سب، اور یہ ہے اور وہ، اور پھر اس کے بعد قرآن کی آیتیں ان کو سنا رہے ہیں، تم لوگ یہ کرتے ہو اور دیکھو ایسے ہے، کفر کے فتوے لگا رہے ہیں. نہیں، اگر آپ کبھی ایسی آپ کو مجلس میں جانے کی مجبوری پڑ ہی جائے کبھی، اول تو جہاں پہ اوائڈ ہو سکتا ہے وہاں پہ اوائڈ کریں، مگر کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں وہ رشتہ دار ہیں یا وہ اتنے ایسے قریبی ہیں کہ اگر آپ نے کچھ ایسا کیا، سسرالی کوئی معاملات ہیں کہ معاملہ خراب ہو جائے گا. ایسی پارٹیز ہیں، اب ان کے اندر میوزک بھی ہو رہا ہے، اس کے اندر مرد عورتیں بھی اکٹھے ہیں، اب کیا کرا جائے، کیسے ان کو اوائڈ کیا جائے. تو ایک تو جہاں پہ ہمیں پتہ چل گیا کہ دیکھو وہ عزت طریقے سے وہاں سے نکل جاتے ہیں. یعنی آپ کچھ کہہ کے ایسا کوئی نماز کا کہہ کے کوئی اور چیز کا کہہ کے وہاں سے تھوڑی دیر کے نکل جائیں، ادھر ادھر گھوم پھر کے نماز لمبی کر کے کچھ طریقہ کر کے پھر آپ اس وقت آئیں جب کہ ان کا وہ سارا ہلا گلا ختم ہو چکا ہو. تو جب ایسا کرنا بھی ہے نا تو مہذب طریقے سے کرنا ہے. اس کو ایک بہت بڑا سین نہیں کریٹ کر دینا وہاں پہ کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں اور تم لوگ کیا کر رہے ہو، کہ آپ دوسروں کو بے عزت کر دیں. یہ کوئی تبلیغ نہیں ہوتی، یہ کوئی نصیحت کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو بے عزت کر کے اور یہ سمجھے کہ میں بڑی نیک ہو گئی ہوں. دیکھو میں نے ان کو ایسی سنائی ہے نا، اب یاد رکھیں گے ساری زندگی کہ انہوں نے اب ایسی مجلس کی ہے. نہیں، یہ نہیں طریقہ. لوگوں کو ڈیگریڈ نہیں ہم نے کرنا، اس سے وہ کبھی نصیحت نہیں حاصل کریں گے، کبھی نہیں سمجھیں گے، الٹا ضد میں آئیں گے. تو آپ نے کیا ان کو ضد میں لانا ہے یا پھر آپ نے ان کو اس گناہ سے باز رکھنا ہے؟ برا گناہ ہے، برے وہ لوگ تھوڑی ہیں کہ ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کے اور آپ ایک سارکاسٹک اسمائل دیتے جائیں کہ یہ ہے جس نے ایسا کیا تھا. نہیں. اور اگر آپ کے دوست ایسے ہیں، دوستوں میں کوئی ایسے ہے تو دیکھیں یا تو ان کو اپنے راستے پہ لانے کی کوشش کریں یا پھر ان سے آہستہ آہستہ کنارہ کشی کر لیں. مگر آپ یہ نہیں کر سکتے. ہاں بھائی آپ کیا کریں، مجبوری ہے، ہر ایک کی محفل میں جانا تو پڑتا ہے، وہاں پہ بھی بیٹھے وہاں پہ بھی بیٹھے، ہر جگہ پہ اپنا پارٹیسپیشن ضرور آپ نے دے دی. یہ نہیں کرنا. اس لیے یہ بات کو کہہ رہی ہوں کہ آج کل یہ بھی ایک بہت بڑا ایک ایشو بن گیا کہ کیسے ان چیزوں کو اوائڈ کیا جائے، کیسے ان کو. اول تو ہم خود اپنے گھروں کے اندر ان چیزوں کو ختم کریں گے، دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، اپنے لیے بھی. نہ خود ہم ایسی مجلسوں کو منعقد کریں جن میں زور ہو، جن میں لغویات ہوں، اور نہ دوسروں کو اس چیز کو پر زور دیں کہ وہ ضرور اس کے اندر شامل ہو. تو دیکھیں عباد الرحمن کی اللہ تعالیٰ کو یہ کوالٹی بھی کتنی پسند ہے کہ وہ زور کا حصہ نہیں بنتے، وہ اس کے گواہ نہیں بنتے. جو باطل چیزیں ہیں نا ان کے گواہ نہیں بنتے. اب یہ دیکھیں میں نے بتایا نا کذب بھی جھوٹ ہے، لیکن یہاں پہ زور کیوں آیا؟ میں جو آپ کو چیز بتائیے سمجھ آئی آپ کو؟ کیونکہ جھوٹ اگر اپنی اصل صورت میں سامنے آ جائے سارے کہیں گے جھوٹ ہے، لیکن شیطان اتنا پیاری ریپنگ کرتا ہے نا کہ وہ چیز گندی نظر ہی نہیں آتی، کیونکہ شیطان نے اتنا خوبصورت کور چڑھا دیا اور کور چڑھا کے دکھا رہا ہے کہ دیکھو نہیں یہ تو برا ہے ہی نہیں، یہ اس کو برا کہو گے تم، اس میں کیا بات ہے، تھوڑی دیر کے لیے فن کرنے میں کیا برائی ہے، ہم تو یہی باتیں کر رہے ہیں، اس میں کیا ہے.
سمجھ آئی؟ تو اور جب اس سے الگ بھی ہونا ہے ایسی مجلس سے، تب بھی اس کو کیسے چھوڑنا ہے، کیا طریقہ کرنا ہے، وہ بھی حکمت چاہیے، اس میں حکمت کے ساتھ، شریفانہ طریقے سے. ٹھیک ہے؟ تو لو سمجھ آ گئی. لو ہر وہ بات، ہر وہ کام، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، لوگ بیکار باتیں کرتے جا رہے ہیں، بیکار ٹٹ فار ٹیٹ، ادھر سے اس نے کہا دیا، جو منہ میں آ رہا ہے بولے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں، کوئی کام کی بات اس میں ہے ہی نہیں، بے مقصد ہانکتے جا رہے ہیں. تو وہاں سے بس اٹھ کے شریفانہ طریقے سے الگ ہو جائے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں نہیں ہر مجلس ہی بس ایسے ہے، ہم تو کسی مجلس میں جائیں گے نہیں، لوگوں میں بیٹھنا ہی گناہ بڑھانے کا سبب ہے، لہٰذا اب لوگوں میں کبھی کسی سے ملنا ہی نہیں ہم نے. وہ بھی صحیح نہیں ہے. اگر آپ کہیں جاتے ہیں ایسے اپنی کمپنی چوز کریں جو کہ آپ کو اس طرف لے کر آئے، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی بات ہو اس کے اندر، حق کی بات ہو اس کے اندر، بھلائی کی بات ہو اس کے اندر، اور اس میں پھر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی دوسرے نہیں کر رہے تو آپ کوئی بات شروع کر دیں، اور ایز لانگ ایز حق بات ہے تو ٹھیک ہے. بیکار باتیں نہ کریں جس کا نہ کوئی دنیا کا فائدہ اور نہ کوئی دین کا. ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، لغو ہر وہ کام ہے کوئی فائدہ نہیں ہے جس کے اندر.